تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی اقساط میں ہم یہ بات کر چکے کہ غزوہ احزاب کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے چکے تھے کہ اب یہ لوگ ہم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، بلکہ اب ہم ان کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا ایک پورا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اس کے گرد و نواح اور اسی طرح مدینہ سے دور بھی ایسے قبائل جو مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث تھے ان کے خلاف کارروائیوں پہ گزارا، اور اکثر جگہ پہ اللہ کے نبی نے سرایا روانہ فرمائے۔ اب ایک سال غزوہ احزاب کا گزرنے کے بعد عمومی طور پہ پورے جزیرہ عرب میں امن و امان تھا اور سب لوگ مسلمانوں کی قیادت کو تسلیم کر چکے تھے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں، اور یہ سب لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے، وہاں پہ طواف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی کنیاں دی گئیں اور آپ اس میں داخل ہوئے۔ چونکہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ دیا کہ اب ہم پہ خانہ کعبہ کے دروازے جو پچھلے 6 سال سے بند تھے کھول دیے جائیں گے، اور یہ صحابہ کرام کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری تھی، چاہے وہ مہاجرین تھے یا انصار، کیونکہ انصار پہ بھی حج اور عمرے کے دروازے بند ہو چکے تھے جو وہ ہر سال جایا کرتے تھے، اور مہاجرین تو چونکہ رہنے والے ہی مکہ کے تھے اس لیے ان پہ زیادہ شاق گزر رہا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں یہ اعلان کر دیا کہ آپ سب لوگ عمرے کی تیاری کریں، اور اس بشارت کی روشنی میں صحابہ کرام نے عمرے کی تیاری شروع کر دی۔ ارد گرد کے اعرابی قبائل زیادہ تر یہاں نہ پہنچ سکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 6 ہجری میں عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1400 سے زائد صحابہ کرام تھے۔ آپ نے مدینہ کا انتظام و انصرام عبداللہ بن ابن ابی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور آپ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ذوالحلیفہ پہ پہنچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی، احرام پہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کے جانور جنہیں ہدی کہا جاتا ہے ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قلادے یعنی کہ ان کے گلوں میں جو ہے وہ خاص قسم کی رسی یا کڑے پہنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹوں کے کوہان چیر کے ان پہ نشان بنا دیے۔ یہ عربوں کے ہاں نشانی تھی کہ یہ جانور ہدی کا ہے جسے مکہ میں قربان کیا جائے گا، اور ایسے جانور کو کوئی جلدی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کے بعد چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حلق یا قصر کروا چکے ہیں، تو آپ کو مزید تائید ہوگی کہ اب عمرہ ہم کریں ہی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو رستے کی اور اہل مکہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ کعب بن لوئی جو احابیش میں سے تھا وہ مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں یا ان کو چھوڑ دیں۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی چونکہ ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو جو ہمارا رستہ روکے گا صرف ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، باقی کسی کے ساتھ ہم کوئی کسی قسم کی لڑائی میں ملوث نہ ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ مشورہ پسند آیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کوئی ہتھیار لے کے جانے سے منع کر دیا تھا، سوائے اس دور میں سفر میں اپنی حفاظت کے لیے ایک تلوار لباس کے اندر میان میں رکھی جاتی تھی، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے یہ لوگ قراء الغمیم کے مقام پہ پہنچے، تو قریش مکہ کو بھی اطلاعات مل چکی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور انہوں نے مل کے اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ جو مرضی ہو جائے، اور یہ قسمیں کھائیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو قراء الغمیم پہ جب پہنچے تو یہاں پہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے
200 سواروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں، اور یہاں پہ صلاۃ الخوف اللہ کے نبی نے ادا کی تاکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھی مسلمانوں پہ ایک دم سے حملہ نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیں کسی اور رستے سے مکہ کی جانب لے جائے؟ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا رستہ معلوم ہے، تو میں آپ کو ایسے رستے سے لے کے جاؤں گا جو اس رستے کے علاوہ ہے اور اچھا رستہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان پہ اعتبار کرتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ ہمیں لے جائیں۔ تو وہ جو رستہ جس پہ مسلمان جا رہے تھے، جو تنعیم کے رستے سے جاتا تھا، جو آج بھی مکہ اور مدینہ کے رستے کے لیے مین پوائنٹ ہے، اس سے ہٹا کے مغربی جانب ساحل سمندر کے پاس پہاڑوں کے درمیان سے لے کے جاتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گیا۔ اور یہ حدیبیہ آج کل جدہ سے تقریباً 40-45 کلومیٹر یا جدید جدہ کے بالکل قریب ہے، اور اسی طرح مکہ سے بھی یہ 10 سے 15 کلومیٹر اب دور ہے، اسے شمیسی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ وہ حد ختم ہو جاتی ہے مکہ کی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار حدود حرم کے لیے مقرر کی تھی، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برقرار رکھا۔ تو اب حدیبیہ کے مقام پہ ایک چشمہ تھا جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہرے۔ اہل قریش نے بھی مسلمانوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے یہاں پہ جو معمول کا رستہ تھا اس کو بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ٹھہر گئے، اور آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ اہل قریش کو کسی طریقے سے پیغام بھیجا جائے کہ ہم لوگ لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ دوسری طرف قریش مکہ بھی چونکہ جنگوں سے تھک چکے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ وَيْحَ يَا قریش، اللہ کے نبی نے کہا کہ قریش والو تمہارا تو برا ہو، اور اس کے بعد کہا کہ تم لوگ بھی جنگوں سے تھک چکے ہو تو ہمیں رستہ دے دو، ہم امن کے ساتھ آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور آپس میں کئی ایلچیوں کا آپس میں تبادلہ ہوا، جن میں سب سے پہلے بدیل بن ورقا خزاعی مسلمانوں کے پاس پہنچے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھیں ہم امن کے ساتھ آئے ہیں، حالت احرام میں ہیں، ہمارے پاس یہ ہدی کے جانور ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، تو یہ لوگ ہمیں موقع دے دیں تو ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ وہ بدیل جو ہے یہ پیغام لے کے اہل قریش کے پاس گیا، اور ان لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہے، تو انہوں نے اسے برا بلا کہا اور مزید بات چیت سے منع کر دیا۔ اس کے بعد اگلا جو شخص آیا وہ مکرز بن حفص تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اللہ کے نبی نے کہا یہ بدعہد آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے سامنے بھی وہی مطالبہ رکھا، اور وہ بھی اہل قریش کے پاس گیا اور بات آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کے بعد جو تیسرا سفیر یا ایلچی ان کی طرف سے آیا وہ حلس بن علقمہ کے نانی تھا، اور بنو کنانہ کے ہاں ہدی کے جانوروں کو بڑا احترام دیا جاتا تھا۔ جب وہ آنے والا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ لوگ چونکہ بہت زیادہ قربانی کے جانوروں کا، حج اور عمرے کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں، تو اپنے جانوروں کو کھڑا کر دو اور ان کو خوب سجاؤ۔ تو جب حلس بن علقمہ یہاں پہ پہنچا تو اس نے اس حالت میں جانوروں کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، اور اہل قریش کے پاس واپس جا کے کہنے لگا کہ تم ان لوگوں کو کیسے روک سکتے ہو جو اتنے خوشی کے ساتھ اور اتنے جوش کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم انہیں اللہ کے گھر سے کیسے روک سکتے ہو؟ اب اس کے بعد آخری جو سفیر مسلمانوں کے پاس آئے وہ سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور طائف سے ان کا تعلق تھا اور طائف کے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ آپ مجھے جانے دیجئے، میں کوئی تمہارے درمیان حل ضرور پیدا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ یہاں پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے کہ تم کیسے شخص ہو، تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ہی قوم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قوم کا ہی صفایا کر دو، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ آپ یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ آپ تو فرقہ بازی پیدا کر رہے ہیں، آپ قوم کے اتحاد کو ختم کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ عروہ اب ہماری بات بھی سنو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام اس کے سامنے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے۔ اسی دوران جب یہ عروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بڑے غصے میں آ گئے اور عروہ بن مسعود کو برا بلا کہا،
اور کہا کہ کیونکہ لات کا بت ان کے ہاں تھا، کہا کہ جاؤ تم لات کو جا کے چوسو چومو، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ہمارے درمیان؟ تو اس نے فوراً پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ابن ابی قحافہ ہے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں عروہ بن مسعود پہ کوئی احسان کیا تھا، تو کہنے لگا اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں جواب دیتا۔ اور اسی دوران بات کرتے کرتے وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑنے لگ گیا۔ اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سر پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے سر پہ خود اور چہرہ انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا اور تلوار ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو جیسے ہی وہ داڑھی کو ہاتھ لگائے تو مغیرہ بن شعبہ فوراً تلوار کے دستے کے ساتھ ان کا ہاتھ پیچھے کر دیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ بھئی یہ کون شخص ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ ان کے رشتے میں بھتیجے لگتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں جو مغیرہ بن شعبہ تھے ان سے کسی آدمی کا قتل ہو گیا اور ان کا مال انہوں نے لوٹا، تو اس سلسلے میں عروہ بن مسعود نے ان کی مدد کی تھی۔ تو کہنے لگا کہ تم تو بدعہد اور غدار آدمی ہو، تم نے دھوکہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کو عروہ بن مسعود کو فرمایا کہ جو اس نے مال لوٹا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، یا قتل کا دیت ادا کریں، لیکن اسلام جو ہے پہلے جرائم کو مٹا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے نبی پہ فدا جا رہے تھے۔ آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی صحابی نے نہ گرنے دیا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ذرا سا لعاب بھی گرتا تو صحابہ کرام اس کو اپنے جسم پہ مل لیتے۔ تو عروہ بن مسعود اللہ کے نبی کا پیغام لے کے جب قریش مکہ کے پاس واپس گئے تو اس وقت تک بڑے مرعوب ہو چکے تھے، اور ان کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ میں ان سے بات تو کر آیا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں نے ارد گرد کے بڑے بڑے ممالک پھر لیے ہیں، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں، مقوقس کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی ایسی عزت نہیں دیکھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سب اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں اور اپنے سر جھکا کے آپ کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے منہ سے اگر ذرا سا تھوک بھی نکلتا ہے تو اسے اپنے جسم پہ ملنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کے وضو کے پانی کے لیے آپس میں اس طرح لڑتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کو قتل کر دیں، اور اللہ کے نبی کی بات سنتے وقت ان کے سر ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے سر پہ پرندے بیٹھے۔ اور اس کے بعد اسی طرح کی اور باتیں کیں، اور کہا کہ میں تمہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو۔ تب عروہ بن مسعود کے کہنے پہ وہ لوگ معاہدے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے سہیل بن عمر عامری جو قریش مکہ کے سرداروں میں سے تھے ان کو بھیجا۔ سہیل بن عمر آئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی طویل گفت و شنید کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی رات جس رات عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے تو قریش مکہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہم جو ہے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائیں اور رات کو چپکے سے جا کے ان کو قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور وہ بڑے زیرک اور بڑے معاملہ فہم اور بڑے دور اندیش تھے۔ ان کو بھی یہ خطرہ محسوس ہوا اور رات کو وہ زیادہ چوکنا ہو کے ڈیوٹی کر رہے تھے۔ تو اہل قریش کے 70-80 کے قریب نوجوان جب پہنچے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہا تو محمد بن مسلمہ نے ان کو جو ہے وہ بے خبری میں جا لیا اور سب کے سب کو گرفتار کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، اس لیے ہم تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو اور انہیں تمہارے ہاتھوں سے بچا کے رکھا، یعنی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو، اس چیز سے بچا کے رکھا مکہ کی ایک وادی میں، اس کے بعد کہ تم ان پہ قابو پا گئے، تم ان پہ غالب ہو گئے اور کامیاب ہو گئے۔ اس سے اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ جو ایک نیوٹرل قبیلہ تھا ان کے ایک صحابی خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا، تو قریش مکہ نے ان کو بڑا برا بلا کہا اور ان کو اون کی طرف ان کے جو ہے وہ تیر چلانے کی کوشش کی، تو وہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سے مشورہ کیا اور سیدنا ابوبکر سے کہا کہ آپ
جو ہے سفارہ کے لیے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ عمر کو بھیجیں کیونکہ ان کا قبیلہ سفارت کاری کے لیے معروف ہے، بنو عدی قبیلہ۔ تو اللہ کے نبی نے سیدنا عمر سے کہا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا سخت لہجے کا مالک ہوں، اگر مجھ سے ایسی کوئی بات ہو گئی تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میری حمایت میں کھڑا ہو، ان کے مکہ کے اندر جتنے کافر ہیں وہ سب میرے سخت مخالف ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ سیدنا عثمان بن عفان کو بھیجیے، وہ خود بھی نرم گفتار ہیں اور ان کا قبیلہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، یعنی کہ بنو امیہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا۔ سیدنا عثمان بن عفان جب پہنچے تو انہوں نے جا کے ان کے سامنے مطالبہ پیش کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو سعید بن العاص جو بنو امیہ کے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے سیدنا عثمان کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ سیدنا عثمان وہاں پہ گئے تو اب قریش مکہ کے سردار وہاں پہ جمع ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مناسب انداز میں سب تجاویز پیش کیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عمرہ کر لیجئے، طواف کیجئے۔ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے نبی کی بغیر جو ہے یہ طواف نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگے کہ ہم کچھ مشاورت کرتے ہیں، آپ ابھی رکیں۔ اب جب وقت زیادہ گزر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں سیدنا عثمان کو نقصان نہ پہنچا دیں، اور اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ فوری طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت پہ بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور اس بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی طرف سے خود اپنا ہاتھ رکھا، سب صحابہ کرام نے جو ہے بیعت کی۔ سب سے پہلے ابو الاسنان الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے بیعت کی، اس کی شاخیں جو اللہ کے نبی کے اوپر آ رہی تھیں ان کو تھاما ہوا تھا۔ اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار بیعت کی، ایک بار شروع میں، ایک بار درمیان میں، ایک بار آخر میں۔ اور یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قریش مکہ سے لڑیں گے، بے شک ہماری تعداد کم ہے، بے شک ہتھیار ہمارے پاس کم ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے سفیر کو، وہ بھی سیدنا عثمان بن عفان جیسی ہستی کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اور یہ بیعت کی کہ ہم لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بیعت کی جو ہے وہ تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ تعالیٰ ان سب مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ یہ اس کا ظاہری مفہوم ہی لیا جائے گا کہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب کیسے تھا، کیوں تھا، کب تھا، تو اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صلح حدیبیہ والے، بیعت رضوان والے لوگ تھے، یہ بالاتفاق اصحاب بدر کے بعد افضل ترین صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سب کے سب جنتی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور اسی دوران بیعت ابھی کر کے مسلمان فارغ ہی ہوئے تھے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے اور آ کے یہ پیغام دیا کہ قریش والے یہ چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور مزید اس پہ بات کی جائے۔ تو اس سلسلے میں ان کا سفیر سہیل بن عمر مسلمانوں کے پاس آیا۔ تو پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کیسے ہوا، کیا شقیں تھیں اس میں، اور مسلمانوں نے اس کو کیوں ابتدائی طور پہ اپنی شکست اور جو ہے پسپائی سمجھا، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس پہ قائل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا خوشخبریاں نازل فرمائیں، اور اس کے کیا سیاسی اور معاشرتی اثرات ہوئے، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے۔ تو ابھی ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کیا تھا یہ اگلی قسط میں جانیں گے۔ تو اب اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔